وصیت اجر قبول فرمائے اور جو چند گزارشات کی جائیں رب ذوالجلال ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری میں سے خودی کا پیغام ہے کہ خودی کیا ہے، نفس کیا ہے، اندر کیا ہے۔ ایک انسان ظاہر ہے اور ایک انسان اس کے اندر بھی ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اندر کے انسان کو کیا مقام دیا ہے، اس نے اس کو کون سا رتبہ اور کہاں تک پہنچنے کا پیغام دیا ہے۔ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں پہلے صحابہ کرام کے دور کی۔ صحابہ کرام بڑے خوددار تھے، خوددار۔ یہ خودداری بڑی چیز ہوتی ہے، یہ انسان کو ہونی چاہیے اور لازمی چیز ہے۔ یہ خودداری یہ نہیں ہے کہ بندہ ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دے، یہ خودداری نہیں ہے۔ خودداری یہ ہے کہ بندہ اپنے موقف پہ ڈٹ جائے، اپنے عزت نفس مجروح نہ ہونے دے، اپنی عزت کا پاس اس طرح رکھے کہ یوں سمجھے کہ جو مقام رب نے مجھے عطا کیا ہے یہ مقام اور کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ خودداری ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت مثال ہے، سمجھنے والی بات ہے اور اس کے اندر بڑا سبق بھی ہے۔ جب صحابہ کرام نے آقا کائنات اور اللہ کے حکم سے مکہ شریف سے ہجرت کی اور مدینہ شریف تشریف لے آئے، مدینہ پہنچ گئے، تو اب وہ جو ہجرت کرنے والے تھے انہیں مہاجر کہا گیا، جس نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، وہ ساری چیزیں چھوڑ کے مدینہ آ گئے۔ اور جو مدینہ میں پہلے سے رہنے والے تھے، جو مدینہ میں پہلے سے رہنے والے تھے وہ کلمہ پڑھ چکے تھے ان سے، اور وہ اپنے آنے والے بھائیوں کا استقبال کر رہے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائی ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچائے ہیں تو ہم اب ان کا انصار بن کے، مدد کرنے والے بن کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر کریم آقا کائنات نے کرم یہ فرمایا کہ ان کو بھائی بھائی بھی بنا دیا۔ بھائی پہلے تو ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، کوئی حبشہ سے آیا تھا، کوئی جو ہے وہ فارس سے آیا تھا، کوئی مدینے کا رہنے والا تھا، کوئی جو ہے وہ مکہ کا رہنے والا تھا۔ جب سارے مدینہ میں اکٹھے ہو گئے تو پھر میرے محبوب نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب کوئی حبشہ والا نہیں ہے، کوئی فارس والا نہیں ہے، اب سارے ہی مدینے والے ہیں، سارے ہی مدنی والے ہیں۔ اب کریم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب وہ جو مدینہ آنے والے تھے مکہ سے ہجرت کر کے، اب خودداری دیکھنی ہے، میں خودداری بتانے لگا ہوں کہ صحابہ کرام کتنے خوددار تھے۔ اب مدینہ میں رہنے والے ان اپنے بھائیوں کو جو مسلمان ہو کے مکہ سے مشکلیں اٹھا کے، مصیبتیں اٹھا کے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو آئے تھے مدینہ میں، آقا کائنات نے جب ان کو سب کو بھائی بھائی بنایا تو مدینہ کے انصار کہنے لگے کہ ہمارے باغ ہیں، ہم تمہیں باغ میں سے حصہ دیتے ہیں۔ آدھا باغ مکہ والوں تم لے لو، تم ہجرت کر کے آئے ہو، آدھا ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ آدھے درخت تم لے لو کھجوروں کے، آدھے ہمارے ہو گئے۔ آدھی دولت ہماری تم لے لو، آدھی ہماری ہو گئی۔ حتیٰ کہ یہاں تک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی 2 یا 3 بیویاں تھیں تو اس نے اپنے بھائی سے کہا بھائی میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس سے نکاح تم کر لو۔ یہ بھائی بھائی کا رشتہ تھا۔ اب وہ جو مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے، اب یہ چاہتے تو ان کا مال بھی لے سکتے تھے، چاہتے تو ان کے باغات میں حصہ بھی لے سکتے تھے، کوئی آدھا باغ تمہارا، آدھا باغ ہمارا، آدھی دولت تمہاری، آدھی دولت ہماری، آدھا بکریوں کا ریبڑ تمہارا، آدھا ہمارا، آدھے اونٹ تمہارے، آدھے ہمارے۔ مکہ سے جو
محبوب کی محبت پہ بھی قربان جائیں، تربیت پہ بھی قربان جائیں، جہاں پہ وہ رسول اللہ نے ان کو رب کے سامنے جھکنا سکھایا تھا، وہاں پہ رب الجلال نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ اپنی خودداری پہ حرف نہ آنے دینا، اپنی عزت نفس مجروح نہ ہونے دینا، اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا۔ اب یہ انصار کہنے لگے کہ بھائی آدھا باغ لے لو، چاہتے تو لے سکتے تھے، انہوں نے کہا بھائی نہیں، باغ تمہارا رہے گا، زمین تمہاری رہے گی، جائیداد تمہاری رہے گی، مال تمہارا رہے گا، اونٹ سارے کے سارے تمہارے رہیں گے، بکریاں جس کی ہیں ساریاں تمہاری رہیں گی، ہم اس پہ مزدوری کریں گے اور اپنی اجرت لیں گے، ہم اس پہ مزدوری کریں گے اور اپنی اجرت لے کے اپنا گزر اوقات کریں گے۔ یہ تھی خودداری۔ اب کوئی رات کو اٹھ کے باغ کو پانی دیتا ہے، جو اجرت بنتی ہے وہ لے کے آ جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ کوئی سارا دن مدینہ میں رہنے والوں کے اونٹوں کی جو ہے وہ نگہبانی کرتا ہے، ان کو چراتا ہے، کوئی بکریوں کا چرواہا بنتا ہے، سارا دن کی جو اجرت بنتی ہے، مزدوری بنتی ہے، وہ لے کے گھر آتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالتا ہے۔ چاہتے تو مال کے اندر حصہ بھی لے سکتے تھے، آدھا آدھا ریوڑ بھی ہو سکتا تھا، آدھا آدھا باغ بھی بن سکتا تھا، آدھے آدھے اونٹ بھی ہو سکتے تھے، کسی کے اگر 4 تھے تو 2 بھی ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ مال تمہارا رہے گا، ہم اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیں گے، اپنی خودداری کو مجروح نہیں ہونے دیں گے، اپنی محنت اور مزدوری کر کے کھائیں گے بھی صحیح، بچوں کو بھی کھلائیں گے۔ یہاں سبق ہمارے لیے کیا ہے؟ پہلی چیز تو خودداری ہے، اور دوسری چیز صحابہ کرام نے ہمیں جو بتائی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی احسان کر رہا ہو، سمجھنا، اگر کوئی احسان کر رہا ہو تو اس کو لوٹنے پہ نہیں آ جانا چاہیے کہ بھائی وہ جو دے رہا ہے، ادھر سے جو آ رہا ہے، جتنا مل رہا ہے وہ سارے کا سارا میرے پاس آنا چاہیے۔ یہ چیز صحابہ کرام نے سوچ دی، تصور دیا، خیال دیا، بھائی جو تمہاری اوپر احسان کر رہا ہے اپنی ضرورت کے مطابق اس سے لے لو، جتنی ضرورت بنتی ہے وہ لے لو، اور ضرورت سے زیادہ لوگے تو وہ چیز تمہیں جو ہے وہ نفع بخش نہیں ہوگی، فائدہ مند نہیں ہوگی۔ تو یہاں خودداری بھی تھی اور پیغام بھی دیا، تصور بھی دیا کہ احسان والے پہ ظلم نہ کرو، کہ جو احسان کر رہا ہے اس کو لوٹنا شروع کر دو۔ تو یہ چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی میں اپنے موضوع کی طرف بھی آ رہا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خودی کا تصور دیا۔ ویسے یہ مضمون اور یہ موضوع بڑا مشکل ہے، فلسفیوں اور ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے اس پہ بڑے تبصرے کیے ہیں، لیکن میں ان مشکل باتوں میں جانا ہی نہیں چاہتا، سیدھی بات آسانی کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میرے ذہن کے اندر جو اس خودی کا ایک سوچ آئی ہے وہ 2 طرح کی آئی ہے۔ پہلی چیز آئی ہے کہ اپنی ذات کو پہچاننا، اپنے اندر کو پہچاننا۔ ایک انسان یہ ظاہر انسان ہے اور ایک انسان اس کے اندر بھی انسان ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور دوسرا مفہوم بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ اپنی عزت نفس کا خیال کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں اس خودی سے جو مجھے سمجھ آئی ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خودی کا ایک مفہوم دیا ہے۔ انسان کو بھئی خوددار ہونا چاہیے، اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی عزت نفس پہ کوئی حملہ کرے یہ برداشت ویسے بھی نہیں برداشت ہو سکتا، لیکن کم سے کم انسان حریص ہے، لالچی ہے، ہر حوالے سے لالچی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس کھانا اچھا ہو، گھر اچھا ہو، مال اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، اور اس لالچ کے اندر آ کے انسان اپنی عزت نفس کو جو ہے وہ بیچ دیتا ہے۔ کوئی پیسہ زیادہ دکھاتا ہے تو بندہ اس کے سامنے بکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی جو ہے وہ کوئی پیشکش کرتا ہے تو انسان اس کے سامنے ڈھیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مقصود دنیا انسان کو یہاں تک نہ پہنچا دے کہ انسان اپنی عزت جو ہے وہ گوا کے بیٹھ جائے۔ یہ عزت نفس اپنے اندر کو پہچان کہ تجھے رب نے کیا بنایا ہے۔ کیا میں حدیث پاک ایک عرض کرنے لگا ہوں، میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا
من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اپنی پہچان انسان کا یہ ظاہری وجود ہے نا، اس کے اوپر سارے ڈاکٹر، سارے سائنسدان اور فلسفی سب نے باتیں کی ہیں، اور سب نے جو ہے وہ اس کو کھوجنے اور تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ انسان کا یہ ظاہری وجود مٹی سے ہے، خاک سے ہے، اور مر کے مٹی میں ہی ہو جانا ہے، یہ چلے واپس مٹی ہی جانا ہے۔ اور اسی ظاہری وجود کے اوپر سارے ڈاکٹر، سارے سائنسدان لگے رہے ہیں، لیکن انسان کے جو اندرونی روح تھی، اندر کا جو نفس تھا، اس کو کھوجنے کی کوشش کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے دل پہ نگاہ ڈال بیٹھا، اپنے دل کی جو ہے وہ صفائی کر بیٹھا، فقد عرف ربہ، گویا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یہاں میں ایک جملے میں پوچھ کے آگے چلتا ہوں کہ کیا ہم نے کبھی اپنے دل پہ نظر ڈال کے کبھی لا الہ کا ورد کیا ہے؟ پاکیزگی کے لیے اس کو کبھی ستھرا اور صاف کرنے کے لیے کبھی کوئی کوشش کی ہے کہ فقط عرف ربہ، کہ اپنے دل کو پہچان کے، اپنے دل پہ نگاہ ڈال کے، اس کو پاک کر کے، یہاں سے کچھ نکال کے یہاں اپنے اندر رب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں؟ یہ چیز اصل مقصود یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچان کے رب کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ ایک پوری کائنات ہے، اور اس پوری کائنات کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ یہ انسان کا وجود ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، یہ چھوٹی کائنات ہے، اور اس چھوٹی کائنات کے اندر اپنے وجود کے اندر پوری کائنات موجود ہے، پوری کائنات موجود ہے۔ دنیا جہان کی ہر چیز انسان کے وجود کے اندر موجود ہے، اور بزرگان دین اور صوفیاء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کائنات کے اندر اور کوئی بھی نشانی اللہ کی وحدانیت کی نہ ہوتی، اور کوئی بھی نشانی اللہ کی وحدانیت کی نہ ہوتی، تو انسان کا وجود ہی سب سے بڑی نشانی اللہ کی وحدانیت کے لیے موجود تھا۔ سب سے بڑی نشانی یہ انسان کا وجود ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہی اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ تو وہی حدیث پاک من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہاں علامہ اقبال نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہاں یہ صرف ان کا ایک جملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے۔ میں قرآن مجید سے مثال عرض کرتا ہوں، دوسرا سپارہ ہے، بندہ پہلے اپنے آپ کو رب کے لیے فدا تو کرے، پھر بندے سے خود رب پوچھتا ہے میرے محبوب مجھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے کریم آقا کائنات سید الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہاں وہ دیکھنا کہ بتا تیری رضا کیا ہے، خودی کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے، محبوب تیری منشا اور خیال کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 17 مہینے نماز پڑھی۔ دل کے اندر خیال یہ آتا تھا کہ پروردگار، زبان سے مانگا نہیں ہے، دل کے اندر ذہن کے اندر خیال آتا تھا کہ پروردگار کعبۃ اللہ میرا قبلہ بنا دو۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز آقا کائنات نے آسمان کی طرف اپنا رخ انور اٹھایا، منہ مبارک اٹھایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز بھی سوال نہیں کیا، وہ دل اور ذہن کے اندر خیال موجود تھا۔
آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جدھر آپ چاہتے ہیں، جدھر آپ کی رضا ہے۔ یہ وہ رضا تھی، بندہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، پھر تقدیر لکھی بعد میں جائے گی، پہلے رب پوچھے گا میرے محبوب، میرے بندے، میرا کلمہ پڑھنے والے، میری بارگاہ میں جھکنے والے، سجدے کرنے والے، بتا تو صحیح تیری رضا کیا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدھر آپ چاہتے ہیں ہم ادھر آپ کو موڑ کے رکھتے ہیں، ادھر اسی کو آپ کا قبلہ بنا دیا، وہی چیز آپ کے جھکنے کے لیے ہماری گواہ بنا دی۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کے اندر اپنا رخ انور پھیرا، بیت المقدس کو چھوڑا اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اپنی نماز کو مکمل فرمایا۔ تو یہ ایک خودی تھی، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بزرگ بڑے جلیل عالم دین اور صوفی بزرگ گزرے ہیں، لاہور کے اندر ان کا دربار ہے، مزار شریف ہے، حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ مستجاب الدعوات لوگوں میں سے تھے، ایسے لوگ تھے کہ جن کی دعا اللہ کریم رد نہیں کرتا تھا، ہر وقت قبول فرماتا، جو بھی لفظ اپنی منہ سے زبان سے نکالتے تھے تو رب ذوالجلال اس کو قبول فرماتا تھا۔ حضرت امیر رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنے لیے دعا نہیں کیا کرتے تھے، اور ہر وقت اکثر بیمار رہا کرتے تھے۔ رات ان کی کھانستے ہوئے گزرتی، کھانسی بہت زیادہ لگی رہتی ہے۔ حضرت امیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ جان بڑی پریشان ہوئی کہ میرا بیٹا ہر وقت رات کو کھانستا رہتا ہے، میں ہی اس کے لیے اسی سے دعا کرواتی ہوں۔ آپ کی والدہ جان نے اپنا بھیس بدلا، بھیس بدل کے نقاب کر کے آپ کے پاس آ جاتی ہیں، اپنے بیٹے کے پاس آ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں، اگر کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بیمار رہتا ہے اور اس کے لیے دعا فرمائیں کہ رب اسے آسانی والی زندگی عطا فرمائے، اس کی بیماری کو دور فرمائے۔ امیر رحمت اللہ تعالی علیہ دعا فرماتے ہیں، دعا کرنے کے بعد وہ عورت اپنی ماں چلی جاتی ہے گھر، واپس جا کے رات ہوتی ہے تو حضرت امیر رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات بڑے سکون سے سوتے ہیں، وہ دعا قبول تھی، بڑی سکون سے آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ رات سب صبح اٹھتے ہیں تو اپنی والدہ سے شکایت کرتے ہیں کہ میری امی جان آپ نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا ہے، آپ نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ امی جان کہتی ہیں کہ میں نے تو اچھا کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ کی رات آسانی کے ساتھ گزرے، آپ کو سکھ آئے، چین کی نیند آئے۔ حضرت امیر فرمانے لگے میری امی جان میں ایک بار کھانستا تھا، میرا رب مجھ سے 70 بار پوچھتا تھا میرے امیر تیرا کیا حال ہے۔ یہ وہ چیز تھی، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو فنا کر کے رب ذوالجلال کی ذات میں اٹھتا ہے، رب ذوالجلال اسے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ یہاں میں آخری حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جس نے اپنے آپ کو رب کے لیے عاجز کر دیا، رب کے لیے جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، جس نے اپنے آپ کو رب کی حضور بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا، فقد رفعہ اللہ، اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے، اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ چیز تھی کہ بتا تیری رضا کیا ہے، خودی کو کر بلند، پہلے اپنی خودی کے اوپر، پہلے اپنی ذات کے اوپر توجہ دے، اپنے دل کے اوپر توجہ دے، اپنی نفس اور اپنے اندر پہ توجہ دے۔ یہاں یہ نفس کی بھی بڑی خوبصورت بات ہے اس خودی کے حوالے سے۔ قرآن مجید نے نفس کو 3 طرح کا بیان کیا ہے، ایک نفس ہمارا ہے جو سرکش نفس ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے، اور ہمیں نفس مطمئنہ کی طرف آنا چاہیے۔ ایسا نفس ہو انسان کا ایسا اندر ہو، انسان کا ایسا باطن ہو کہ وہ ہر وقت رب کی رضا کے اندر مطمئن اور سکون والا رہے۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ پھر وہ چیز آتی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے اب بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر جو بندہ چاہتا ہے جیسے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دے, ان کے حوالے کر دے, خود کو رب ذوالجلال اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے, پھر لوح و قلم تیرے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. جو تو لکھنا چاہے گا اپنے حوالے سے وہ رب ذوالجلال اس کو پورا فرما دے گا. تو یہی پیغام ہے. ایک چیز اس کے اندر کہ اپنی عزت نفس, یہ خودی کے اندر اپنی عزت نفس کا خیال اس کو مجروح نہ ہونے دے, چاہے دنیا جہان. میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے رحمت اللہ تعالی علیہ, اب کسی بادشاہ وزیر اور کسی بڑے وڈیرے کے لیے اس کی عزت افزائی کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. اپنی عزت نفس سب سے پہلے ہے. منبر رسول اور اپنی مسلمانی جو مالک کی کائنات نے تمہیں عطا کی ہے اس چیز کا خیال پہلے ہے. اس کے بعد جتنا ادب و احترام ایک حد تک رکھا گیا ہے وہ ٹھیک ہے, بجا ہے, لیکن اس کے علاوہ بندہ اپنے آپ کو اتنا جھکا دے کسی پیر اور کسی فقیر کے سامنے بھی اپنی کوشش یہ کرنی چاہیے ادب و احترام دل کے اندر, ہاتھ چومے لیکن پاؤں کو چومنا یہ آپ کی عزت نفس مجروح کرتا ہے. اپنے آپ محبت اپنی جگہ بالکل بجا ہے, بالکل محبت رکھنی چاہیے. محبت دل کے اندر عقیدت ایسی ہونی چاہیے, دل کے اندر بناؤ ایسی جگہ عطا فرمائے کبھی دل کے اندر زبان کے اندر ان کے خلاف کوئی گستاخی والا جملہ نہ نکلے. لیکن اپنی عزت نفس جو مالک, یہ مومن کلمہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ سنت رسول, یہ پیشانی صرف رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے. رب ذوالجلال یہاں قبروں کی حاضری اور آداب کے حوالے سے بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے وہاں بھی جا کے حاضری دی جاتی ہے اپنے 3 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کی جائے, اور وہاں پر بوسہ دینا یا اس کو چومنا یا اس کے ساتھ ماتھا لگانا تو بالکل حرام ہے, اور چومنا بھی یہ ادب کے جو ہے وہ انہوں نے خلاف لکھا ہے. یہ چیز اپنی عزت نفس ہے, اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 منٹ کے اندر میں آخر میں مسئلہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پچھلے جمعے پہ ہم نے میت کو غسل دینے کے حوالے سے پڑھا تھا, شاید آپ کے علم میں ہو کہ ہم نے پچھلے جمعے پہ میت کو غسل دینے کے حوالے سے